الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام برادران اسلام، ربیع الاول کی آج 12 تاریخ امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. ربیع الاول کے مہینے میں اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. سن ہجری 11 میں آپ کا انتقال ہوا اور آج سن ہجری 1447، اس میں سے 11 سال نکال دیں تو 36 رہ جاتے ہیں. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 1436 سال ہو گئے. 1436 سال دنیا سے گئے ہوئے. اور آپ جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک یہ 15 صدی پوری ہو گئی، 1500 سال پورے ہو گئے. آج کا دن یہ ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے بہت بڑا ایک پیغام لے کر کے آیا ہے. جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے، اور جو بھی دنیا میں آیا وہ گیا ہے، اور جو گیا ہے وہ قیامت تک واپس نہیں آئے گا. جس ذات اقدس کے صدقے میں کائنات کو اللہ نے سجایا تھا اور جن کو کائنات کا خلاصہ اور مغز کہا گیا، لولا کلمہ خلقت لفلان، اے نبی آپ کو اگر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. ساری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا ہوئی. جب وہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ رہے تو میں اور آپ کیا رہے؟ تو ایک تو آج کا یہ دن ہمیں موت کا پیغام دیتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ایک دن ہمیں جانا ہے اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر کے دنیا کی انسانیت کو اپنے مالک حقیقی سے ملایا. یہ آقا کا سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر ہے. میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی کہا تھا کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر ہمارے اوپر کسی کا احسان ہے وہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. آپ ہمارے محسن اعظم ہیں. آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملایا. جو کیڑے مکوڑی کی عبادت کرنے والے تھے، پتھروں کو پوجنے والے تھے، درختوں کو پوجنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے الگ کر کے ایک اللہ کے سامنے
سب کا سر جھکایا اور سب کے ذریعے اللہ کی عبادت کروائی۔ باتیں اسی موضوع پر انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق میرے اور آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ علماء نے ان سارے حقوق کو 3 قسموں کے اندر جمع کیا ہے۔ تو سب سے پہلا حق جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہونی چاہیے، اور دوسرا حق آپ سے عقیدت ہونی چاہیے۔ اب میں ان کی وضاحت کروں گا آگے انشاءاللہ عقیدت کیا ہے۔ اور تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ بہت سارے حقوق کو ان 3 قسموں کے اندر علماء نے جمع کر دیا ہے، یعنی یہ 3 قسمیں ایسی جامع ہیں کہ جن کے اندر سارے حقوق جمع ہیں۔ تو سب سے پہلا حق محبت۔ عموماً انسان دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان سے محبت جو کرتا ہے تو حسن و جمال کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، اور کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی جمیل اور حسین پیدا نہیں ہوا۔ انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو کمالات کی اور ان کی خوبیوں کی بنیاد پر ان سے محبت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کامل اور مکمل پیدا نہیں ہوا۔ آپ کے کمالات بھی کامل اور آپ کے سارے صفات کامل، اور آپ سارے صفات کے حامل تھے۔ دنیا میں کوئی انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو احسان کی بنیاد پر محبت کرتا ہے۔ الانسان عبد الاحسان، عربی میں ایک مقولہ ہے کہ انسان احسان کا غلام بن جاتا ہے۔ اگر کسی کو اپنا مطیع اور غلام بنانا ہو تو اس کے اوپر احسان کرو، اور کائنات میں سب سے زیادہ محسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کبھی بھی اپنی امت کو نہیں بھولا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ کوئی چکا ہی نہیں سکتا۔ موت کے وقت تو عموماً انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ سکرات کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، دوسروں کو تو کیا یاد رکھے گا۔ وہ ایسا نازک مرحلہ ہے، لیکن قربان جائے امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ نے سکرات کے وقت بھی امت کو نہیں بھلایا۔ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ سے طلب کیا تھا میری امت کے ساتھ، دنیا سے میرے جانے کے بعد اللہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ یہ کوئی کم احسان نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کے ساتھ، امت کے ساتھ اللہ کے نبی احسان فرما کر کے چلے گئے، اور قیامت کے دن جبکہ سارے انبیاء کی زبان کے اوپر نفسی نفسی ہوگا، اس وقت بھی امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اوپر امتی امتی ہوگا، وہاں بھی نہیں بھولیں گے۔ سجدے میں سر رکھ دیں گے جب تک کہ اللہ پاک امتی کو جنت میں بھیجنے کا فیصلہ نہیں سنا دیں گے، وہاں تک امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک زمین سے نہیں اٹھائیں گے۔ یہ میں بہت مختصر کہتا چلتا ہوں۔ تو سب سے زیادہ احسان ہمارے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے۔ اور میں نے گزشتہ کہا تھا کہ محبت کا معیار خود اللہ کے نبی نے بتلایا کہ جب تک میری ذات اس کے ماں باپ سے، اس کے اولاد سے اور دنیا کے تمام تر لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، وہاں تک تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے یوں فرمایا، اللہ کے نبی میری جان کے علاوہ ساری چیزوں سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ عجیب بات کہی حضرت عمر نے،
اللہ کے نبی میری جان کے علاوہ، یعنی میری جان سے زیادہ نہیں، میری جان کے علاوہ دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ میری ذات اس کی ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ سے میری جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر۔ اس کے دو مطلب علماء نے بیان کیے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا الآن یا عمر، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا، اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ عمر یہ جملہ تو پہلے تمہیں کہنا چاہیے تھا، اب تم کہہ رہے ہو کہ آپ سے محبت مجھے میری جان سے بھی زیادہ ہے۔ ایک اور واقعہ ایک صحابی کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں سنا ہوں محبت، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کا جو مقصود تھا یہ کیا تھا کہ میری جان تمہارے نزدیک تمہاری اولاد سے، تمہارے ماں باپ سے اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ ابتداء اسلام کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوار کعبہ میں اسلام کا خطبہ سب سے پہلے دیا۔ کفار اور مشرکین ٹوٹ پڑے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا، شام تک بے ہوش پڑے رہے، عزیز اور اقارب سب موجود تھے۔ جب ہوش آیا اور جب افاقہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر سب سے پہلا جو جملہ آیا وہ یہ تھا کہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے بڑی ملامت کی کہ عجیب آدمی ہے، جن کی وجہ سے یہ پریشانی آئی، جن کی وجہ سے یہ مصیبت آئی، جن کی وجہ سے یہ تکلیف آئی، اور اب جب ہوش میں آئے ہیں تو اپنے زخم کی پرواہ نہیں، اپنی مصیبت کی پرواہ نہیں، اب بھی انہی کے گیت گا رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق یہ بھی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے۔ ان کی والدہ بار بار کھانے پینے کے لیے اصرار کر رہی ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہے۔ حضرت عمر کی بہن ام جمیل آئی عیادت کے لیے، تو فرمایا کہ کیا حال ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ ام جمیل نے فرمایا کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اوپر تشریف فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا پاک کی قسم جب تک کہ میں میرے محبوب کا دیدار نہیں کر لوں گا، خدا کی قسم وہاں تک میں نہ پانی پیوں گا نہ کھانا کھاؤں گا۔ شام کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں، اور جب آپ کا دیدار ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مومنین آپ کو دیکھ کر کے، آپ کی حالت کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد اپنی ساری تکلیف کو بھول گئے اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی کہ اللہ کے نبی یہ میری والدہ ہے، ان کے لیے آپ دعا کر دیجئے، ان کو بھی ایمان نصیب ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو بھی ایمان نصیب فرمائی۔ تو یہ محبت سب سے پہلی محبت۔ تقابل کے وقت پتہ چلتا ہے انسان کس سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا دعویٰ ہونے کے بعد اس کی دلیل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ خالی محبت سے کام نہیں چلتا۔
ورنہ تو میں بھی کہتا ہوں میں محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ بھی کہتے ہیں، دنیا کا ہر انسان کہتا ہے، لیکن مسلمان کی زندگی بتائے گی اور مسلمان کی زندگی یہ فیصلہ کرے گی کہ اس امتی کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت۔ تو سب سے پہلا حق محبت ہمیں ہونی چاہیے، ہماری جان سے بھی زیادہ، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ، ہمارے اولاد سے بھی زیادہ، اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ۔ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتلایا ہے کہ جب تک میری ذات تمہارے نزدیک، تمہارے ماں باپ سے، تمہارے اولاد سے، دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، وہاں تک تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں محبت کے بعد دوسرا جو حق ہے وہ عقیدت کا۔ عقیدت کا کیا مطلب؟ اس کو میں انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے تھے، لیکن کامیاب وہی ہوئے جنہوں نے محبت کے بعد آپ کے اوپر ایمان لائے اور جنہوں نے آپ کی عقیدت اختیار کی، ورنہ خالی محبت کے دعوے کرنے والے بھی ناکام ہو گئے۔ اب میں اس کو چھیڑوں گا تو بہت وقت ہو جائے گا، میری کوشش یہ ہے کہ بس وقت کے اوپر بات پوری ہو جائے، جو ہمارا وقت ہے 1:10 پر وہ باقی رہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بڑا فائدہ ہوگا۔ وقت جب برابر رہتا ہے تو اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو جو ہے عقیدت، دوسرا حق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنی عقیدت ہونی چاہیے، اس سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ کہی ہوئی باتوں کے اوپر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیت المال کے دوارا ایک اعلان آیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری پرانی تنظیم جمعیت علماء ہند، یہ ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں، جب بھی کوئی امت کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے یہ جمعیت میدان میں آتی ہے اور امت کا ہاتھ پکڑتی ہے۔ اس لیے جمعیت علماء کے صدر کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ ہر انسان جمعیت کا ممبر بنے۔ چونکہ ہمارا یہ جمہوری ملک ہے اس لیے سر گنے جاتے ہیں، تعداد دیکھی جاتی ہے، جتنی زیادہ تعداد ہوگی جمعیت کو تقویت پہنچے گی، اور جب بھی کوئی ایسے حالات آئیں گے ناگوار اور جمعیت کو جب ضرورت پڑے گی حکومت کے سامنے مطالبہ کرنے کی، تو اس وقت جمعیت کو ایک قوت حاصل ہوگی۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ ممبر سازی کا کام شروع ہو چکا ہے، تو اپنے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب افراد کو جمعیت کا ممبر بناویں، گھر گھر کے اوپر آئیں گے اور جو بھی اس کی تفصیل ہوگی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس لیے جب بھی آپ کے سامنے جمعیت والے آویں اور ممبر سازی کے لیے تو آپ اس کا پورا تعاون فرماویں، یہ اعلان اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔